جی ہم لوگ مسجد عداس رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں، اور یہ باغ انگوروں کا باغ، اور اس کے اندر مسجد بھی ہے چھوٹی سی، انشاءاللہ تعالی جا کے زیارت کرتے ہیں۔ 3 درہم لیے انہوں نے، اس 3 ریال کے مسجد اور باغ آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو دیکھے بغیر تو جا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر یا اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا تحب و ترضى لها، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب و ترضى لها۔ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب تھے یار، کہ اللہ کا پیغمبر جو یہاں پہ آیا، پورا وزٹ کیا، ایک بندہ وہی جو ہے وہ صرف ایمان مسجد ہے عدس والی، اور یہ باغ ہے یہ ٹھیک ہے نا، یہ باغ ہے جی۔ ہاں یہ زمین سبحان اللہ تعالی، یا ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ یا اللہ، سبحان اللہ تعالی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی سیدنا۔ بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد عداس ہے، پیچھے پہاڑیاں ہیں، اللہ اکبر۔ یہ مسجد عداس کے اندرونی مناظر ہیں، لیکن اب یہ بھی انہوں نے روک دیا ہے، اور اچھی مسجد بنا رہے ہیں، مزید اچھی بنا رہے ہیں۔ یہ ویسے دیکھ سکتے ہیں زیارت کے لیے، میں نے ریاض بھائی سے چوری کر کے ویڈیو لگائی ہے۔ 10 ریال 10 ریال ایک کھوشا، ایک 5 ریال، انگور 10 ریال، انگور 10 ریال، 5 ریال، انگور 5 ریال، آلو بخارا 5 ریال، کیا بات ہے جی، 3 دانے ہیں آلو بخارے کے۔ مسجد عداس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جس کو مسجد علی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، حضرت علی کے ساتھ منسوب کیا ہے، لیکن یہ اس زمانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ عباسی دور کی مسجد ہو سکتی ہے کہ راستے میں بنائی گئی تھی، یا پھر ابھی 162 سال پہلے جو ہے خلافت عثمانیہ کے کسی امیر نے اس کو بنایا ہے۔ بڑی پیاری مسجد ہے، اور اس سے آگے جو ہے نا ایک مسجد آ رہی ہے جس کا نام مسجد رسول اللہ رکھا گیا ہے، یہ والا۔ اوپر ایک پہاڑ بھی ہے، ایک پتھر ہے وہ گرنے والا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتھر گرنے والا تھا، رسول اللہ نے کہ موجزہ نے اس کو روک دیا۔ یہ ویسے باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں کوئی تحقیق نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے پہاڑ ہیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں بہت سارے پہاڑ ہیں۔ اب وہ جو پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا، اس نے بھی یہی کہا ہوگا کہ ان لوگوں نے پتھروں کی بارش کی ہے آپ پہ، ہم ان پہ چٹانوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے زیادہ پہاڑ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے، لیکن آقا علیہ السلام کا صبر اور آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت وہ وسیع ہے، ان کی طبیعت ماشاءاللہ۔ یہ طائف شہر بہت خوبصورت ہے، سرسبز ہے، بہت زبردست ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چنا تو اس کے موسم کے اعتبار سے بھی، اور اس کے وقوع جو اس کا ہے وہ اس کی وجہ سے، محل وقوع جو اس کا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اس وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم چنا۔ یہ دیکھ رہے ہیں بڑا سرسبز ہے، موسم بھی یہاں کا بہت شاندار ہے، لیکن بس نصیب کی باتیں ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے۔ بڑا ڈیولپڈ یہ سٹی ہے ماشاءاللہ، بڑے یہاں یونیورسٹی بھی بہت بڑی اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، روڈز کھلے کھلے روڈز ہیں ماشاءاللہ۔ یہ طائف شہر میں ایک تو یہ جوائے لینڈز بہت ہیں، یہاں یونیورسٹیز بہت ہیں، یہاں پر ہسپتال بڑے بڑے ہیں، اور ریسرچ لیبارٹریز بہت بڑی بڑی ہیں ماشاءاللہ، بہت کام ہے یہاں پہ طائف میں۔